محدث اپنے زمانے میں حدیثوں کو جمع کر کے اور اس کے بعد شائع کر دیتا ہے کہ یہ حدیثیں کہیں سے ثابت نہیں، یا یہ موضوع ہے، یا بے اصل ہے، لا اصل لہو بھی کہتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر کتاب ہے ملا علی قاری کے موضوعات کبیر، اور بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑی معلوماتی کتاب ہے کہ بے شمار ایسی حدیثیں جو لوگوں میں گشت کر رہی لیکن وہ حدیث فی الواقع نہیں ہے۔ اب آئیے موضوعات کبیر میں ملا علی قاری اس حدیث پر آئے، وہ حدیث سنیے کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، حضرت صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پھر دوبارہ جب یہی کلمات حضرت بلال نے کہے، حضرت صدیق اکبر نے اس طرح انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ یہ جب کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا، کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے، کل اس کے ہم شفیع ہوں گے، کوئی ایسا کرے۔ اب آئیے کہ اعتراض اپنی جگہ بات ہی ہے، تو ملا علی قاری اس کو موضوعات کبیر میں کیوں لائے؟ ملا علی قاری کے اس کو موضوعات کبیر میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ غلط ہے، تو ملا علی قاری حدیث کو لکھ کر کہا کہ میں کہتا ہوں کہ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق سے ثابت ہو گئی، اب کسی اور حوالے کی کیا ضرورت، کسی اور ثبوت کی کیا ضرورت۔ ایک بات جو علمی حضرات ہیں یا علماء، وہ اس مسئلے پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا منیر العین ایک پورا رسالہ، وہ اتنے دلائل و براہین سے ثابت کیا۔ اگر یہ حدیث ضعیف ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ضعیف حدیث کہاں معتبر ہے کہاں معتبر نہیں، وہ اگر صحیح کے مقابلے میں آ جائے تو نہیں مانی جائے گی، اور اگر اس کے راوی اپنے دور میں مطابق ہوں وہ ضعیف جو حدیث ہے وہ قوی ہو جائے گی، علماء اور مشائخ اس پر عمل ہونے لگ جائے، علماء مشائخ کے عمل سے اس کو اور تقویت پہنچے گی۔ ساری یہ بحث جو ہے وہ آپ امام اہل سنت کا رسالہ منیر العین میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اس پر جو دلائل اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں دنیا کی کسی کتاب میں ایک جگہ اتنے دلائل نہیں جس نے ایک کتاب میں، یہ نہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے لکھا، اعلیٰ نے کہیں سے نقل کیا ہے نا، تو یہ سارے دنیا بھر کے حوالے جو ایک جگہ جمع کیے کہ سوائے آپ کو منیر العین کے کسی دوسری کتاب میں ملیں گے۔ یہ تو ہو گئی ہماری بات۔ اب آئیے علماء دیوبند کے ایک شیخ الاسلام ہے جن کا نام ہے تقی عثمانی صاحب۔ تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بدع، ایک سنگین جرم، یہ کتاب کا عنوان وہ ہماری فائل میں موجود، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، غالباً صفحہ نمبر 35 ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا، کہنے لگے کہ کوئی حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی محبت میں حضور کی محبت میں انگوٹھے چوم کے آنکھ سے لگائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم کیا بغض میں لگاتے، ہم کیا حسد میں انگوٹھے چومتے یا بغض اور اناد میں انگوٹھے، بھائی ہم بھی تو محبت میں چومتے ہیں، یہ تو آپ کے شیخ الاسلام نے قبول کر لیا۔ اس میں پاک آیا اور انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھ لیے، انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھ لیے، تو یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے، لا اصل لہ نہیں ہے، ضعیف ہے۔ تو تقبیر ابامین حضور کے اسم پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا، اس پر ایک مناظرہ ہو گیا، کچھ عالم تھے، میں نے کہا مولانا سے کہیں کہ یہ بھی اپنا موقف لکھ کر تحریری طور پہ ججوں کو دے دیں کہ یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، میں بھی لکھ کر دے دیتا ہوں کہ میرا موقف، میرا مسلک کیا ہے، میں ثابت کیا کروں گا، بعد میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر ہیر پھیر ہو جاتا ہے۔ چٹ لکھ کر آپ کو دے دیں اور ہم دونوں پابند ہوں گے، جو لکھ کر دے دیں گے یہ عقیدہ ہے، یہ نقطہ نظر، اسی کو ثابت کر دیں۔ انہوں نے لکھا بڑا زوردار کہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں پر رکھنا بدعت ہے، جو یہ کرتا ہے وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی ہے، نہ اس کا دین قبول، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، وہ دوزخ کا ایندھن ہے، یہ بالکل حرام ہے، کہیں سے ثابت نہیں۔ ایک لمبا آدھا صفحہ انہوں نے جوش میں لکھ دیا، بند کر کے منصفین کو دے دیا۔ یہ میں آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے بھی لکھ کے دے دیا تھا، الگ الگ بیٹھ کے لکھا، میں نے لکھا تقبیر بہامین انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا یہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے، حدیث ضعیف سے ثابت ہے، اور حدیث ضعیف پر عمل کرنا فضائل اعمال میں جائز ہے، اس کی فضیلت آئی ہے حدیث ضعیف میں، اور فضائل کے باب میں اور فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے۔ سو اگر کوئی اس پر عمل کرے اس نیت سے تو ثواب پائے گا، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اسے گناہ نہیں ہے کہ کسی واجب کا ترک اس نے نہیں کیا، فضیلت کا اس نیت سے کرے گا تو ثواب پائے گا، اجر ملے گا۔ میں نے یہ لکھ کے اس کو دے دیا۔ جب وہ انہوں نے کھول کے دونوں کا موقف پڑھا تو وہ مولانا بہت ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا بھی ہمارا نقطہ نظر ہی یہی ہے، اس سے ہٹ کر کسی کا عقیدہ اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ باقی جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ آپ کے اپنے مغالطے ہیں جو ذہن میں پیدا کر رکھے ہیں، علاوہ اس کے نہیں ہے، عقیدہ یہی ہے۔ اس کے بعد وہ شروع ہو گیا مناظرہ، 15-20 منٹ دونوں نے گفتگو کرنی تھی، میں بطور مثال نقطہ سمجھانے کے لیے واقعہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اب وہ جب شروع ہوں تو میں نے کہا پابندی اب یہ ہے کہ جو مولانا لکھا ہے اب کتب سے جو کتابیں چاہیں وہ نکال لیں، یہ جو لکھا ہے یہی ثابت کرنا ہوگا، اگر یہ ثابت نہیں کریں گے لکھا ہوا تو ان کی بات کو چلنے نہیں، 20 منٹ ضائع نہیں ہونے دوں گا میں، ٹو دی پوائنٹ جو لکھا ہے وہ ثابت کریں۔ اب جو لکھ کے دے چکے تھے وہ دنیا جہان کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو تو ثابت کریں، وہ تو صرف ان کے غصہ تھا
بس ایک غصہ تھا جو بہت لوگ نکالتے ہیں، علم کی کمی غصے کی زیادتی. میں نے گفتگو کی تو میں نے تو یہ پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ حدیث، میں نے کہا ہی نہیں کہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے. اور فضائل اعمال میں مذہب یہ ہے مختار، اکثریت ائمہ حدیث کا بتاؤں گا آپ کو ابھی کہ اس پر عمل کرنا جائز ہے. تو بس میں نے تو ان کو 50 حوالے جات دے دیے. تو وہ جو تینوں جج تھے بالآخر ان تینوں نے کھڑے ہو کر آخر پہ تحریری فیصلہ لکھا اور ان کی شکست کا اور میری فتح کا اعلان کیا.